ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شمار درود اور بے انتہا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے راہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ مسلمان تب بنتا ہے جب وہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے انسان ناپاک ہوتا ہے، لیکن جب یہ کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ کافر ہوتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ مشرک ہوتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد وہ موحد بن جاتا ہے۔ پہلے اس کے لیے دوزخ واجب ہوتی ہے، لیکن یہ کلمہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن جب یہ کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ یہ دو جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الجنہ، جنت کی جو چابی ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ چنانچہ یہ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت کے تالے کھولنا چاہتا ہے،
تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ کی اس چابی کو استعمال کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر موجود تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ آگے تشریف فرما تھے، میرے اور آپ کے درمیان سوائے اس کجاوے کے کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اتنے میں قریب اللہ کے نبی کے ساتھ تھا کہ حضور کی پیٹھ اور میرا سینہ وہ آپس میں مل رہے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ کہا اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا سعدیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے یہ کہہ کے، اور پھر سواری چلنا شروع ہوئی، تو پھر کچھ دیر کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا اے معاذ، پھر میں نے کہا لبیک یا سعدیک یا رسول اللہ، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سواری کو چلاتے جا رہے، اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے پھر کہا لبیک یا سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور پھر بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ چنانچہ اس جملے میں یہ بات بتائی کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابہ۔ تو یکدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھے اور آپ باہر نکل گئے۔ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد بھی حضور تشریف نہ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے پریشان ہو گئے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مکہ کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مدینہ میں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو ہم اسی پریشانی کی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے میں اٹھا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں اور آپ کو تلاش کروں۔ چنانچہ میں تلاش کرتے کرتے انصار کے ایک باغ کے قریب پہنچا۔ اس باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، اور کوئی جگہ ایسی مجھے نہیں مل رہی تھی کہ میں اس باغ کے اندر جاؤں اور میں اللہ کے رسول کو دیکھوں۔ میں نے اس کی دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ کسی اور کے آنے سے پہلے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت عمر بھی پیچھے سے آ رہے تھے، باقی بھی چند صحابہ اٹھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیونکہ بچے تھے اور جسم ان کا بڑا کمزور سا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اندر سے ایک چھوٹی سی نہر پانی کی جو تھی وہ جا رہی تھی، اور تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی کہ میرے جیسا بندہ اپنے آپ کو سمیٹ کر اس میں سے گزر سکتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور میں اس نالے میں سے بڑی مشکل سے اندر گیا۔ حضور جہاں نماز پڑھ رہے تھے میں حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب آپ نے نماز مکمل فرمائی اور آپ نے میری طرف دیکھا تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم؟
میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ معاملہ ہی ایسا بنا، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم آپ اٹھ کے چلے گئے، ہم سارے پریشان ہو گئے کہ بڑی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی واپس نہیں آئے، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو میں سب سے پہلے اٹھا آپ کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن باقی احباب اور رفقا بھی آ رہے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے دونوں جوتے حضرت ابو ہریرہ کو دی، کہا یہ میرے جوتے نشانی کے طور پہ رکھ لو اور جاؤ، جو بھی تمہیں سب سے پہلے ملے اس کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جوتے لے کے بڑی خوشی سے اٹھا، دوڑا کہ جو مجھے ملے سب سے پہلے میں اس کو خوشخبری سنوں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے جو مجھے ٹکرا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر کو میں نے دیکھا تو میں تو بڑا خوش تھا کہ عمر کو خوشخبری سناؤں گا تو عمر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو اور یہ حضور کے جوتے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات حضرت عمر کو بتائی تو حضرت عمر خوش ہونے کے بجائے مجھے انہوں نے جھڑکا اور مجھے انہوں نے دھکا دیا اور میں اپنی سرین کے بال پیچھے گر گیا۔ حضرت عمر قد بھی ان کا لمبا تھا، کڑیل تھے، جوان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور بچے تھے، ابھی اتنی عمر نہیں تھی، تو گر گئے اور رونے لگ۔ تو کہتے ہیں میں اسی حالت میں روتے ہوئے اور وہ دونوں جوتے اٹھا کے حضور کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں ملے اس کو بتا دو کہ لا الہ الا اللہ جس کے زبان سے نکلے گا جنت اس کے لیے واجب ہے۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر ملے، یہ بات میں نے ان کو بتائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، مجھے دھکا دیا، چنانچہ میں شکایت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ عمر سے پوچھے اس نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تو نے ابو ہریرہ کو دھکا مارا؟ کہا یا رسول اللہ مارا۔ کہا تو نے اسے ڈانٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ڈانٹا ہے۔ کہا اس نے تجھے میری خبر دی تھی؟ کہا یا رسول اللہ بالکل خبر دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تم نے کیوں ڈانٹا، پھر تم نے کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے ڈانٹا کہ آپ نے تو رحمت کے جوش میں آ کے، رحمت کے جوش میں آ کے، آپ تو رحمت عالم تھے، آپ نے تو یہ بات کہہ دی کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو لوگ نیک عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ صرف کلمہ ہی کافی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسی وہم کے اندر، اسی گمان کے اندر اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے چنانچہ ہمارے لیے جنت واجب ہوگی۔ اب ہم بے شک کوئی عبادت نہ کریں، ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق جتنے مرضی خراب ہو، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس حکمت کے تحت
ابو ہریرہ کو منع کیا ہے کہ یہ لوگوں کو بات نہ بتانا ورنہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کے قبیلے کے لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، تو جب بارش آتی تھی تو مسجد اور میرے گھر کے درمیان میں ایک نالا تھا، اس نالے میں پانی بھر جاتا تھا اور میری نظر کمزور ہو گئی تھی، چنانچہ لوگوں کو نماز پڑھانا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے جب نالا بھر جاتا ہے تو مسجد تک جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ میں گھر میں نماز پڑھا لوں گا، آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کے کسی نکر میں 2 رکعت نماز آپ پڑھائیں اور میرے لیے وہ جگہ نماز کے لیے منتخب فرما دیں۔ عثمان کہتے ہیں میں یہ بات کر کے چلا گیا۔ اگلے دن صبح حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میرے گھر پہنچے، مجھ سے اجازت مانگی، میں نے اجازت دی اور آپ نے بیٹھے بغیر کہا، عثمان تمہیں اپنے اس پورے گھر میں کون سی جگہ پسند ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے صف باندھو۔ اللہ کے نبی نے امامت کروائی، حضرت ابو بکر حضرت عثمان وہ پیچھے کھڑے تھے، ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے حضور کے لیے خیرہ، ایک کھانا عرب کا ہے، وہ تیار کیا، تو بعض محلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی حضور سے ملنے کے لیے آ گئے کہ چلو بات چیت ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی، وہ اللہ کے نبی تشریف لائیں۔ تو کسی آدمی نے ان محلے والوں میں سے کہا کہ ایک آدمی ہے مالک، اس کا نام ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا جی کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ منافقوں کے قریب بہت جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت قریب جاتا ہے، ان کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، اس کا ملان ان منافقوں کی طرف ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار کسی پہ یہ فتویٰ نہ لگانا، جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اب آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمے پڑھنے والے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا، لگتا ہے کوئی مسلمان دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید و رسالت کی گواہی دیتا رہو، وہ جتنا بھی بدعمل ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی خطا کار ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کی ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ زنا کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے 3 مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی کوئی نیکی اور اس کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب بن جائے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے بغیر اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی کرم نوازی ہوگی۔ اور یہ اس کی مرضی ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں ڈال کے پھر جنت میں داخل کرے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے جتنی حدیثیں اس حوالے سے پڑھی، جتنی حدیثیں پڑھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں
اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر فتویٰ بھی ہے کہ جس آدمی میں جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے 99 چیزیں کفر کی پائی جاتی ہوں نا، 99 100 میں سے صرف ایک چیز اسلام کی ہو، باقی ہر چیز کفر کی ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ میں نے جتنا مطالعہ حدیثوں کا کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیدا ہونے سے لے کے موت تک کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا، صرف کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بھری پڑی ہیں، آپ نے فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے جلدی چلا جائے یا بعد میں چلا جائے، دوزخ میں بھیجے بغیر اللہ جنت میں لے جائے یا دوزخ میں ڈال کے پھر جنت میں لے جائے، یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ یہ دو باتیں اللہ کے رسول کی ہیں، اور آج کے ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک کلمہ پڑھنے والا بریلوی ہے، وہ بریلوی ہے اس لیے مشرک ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا دیوبندی ہے، یہ دیوبندی ہے اس لیے کافر ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا وہابی ہے، یہ وہابی ہے اس لیے کافر ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا سنی ہے، یہ سنی ہے اس لیے کافر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ دو باتیں یاد رکھ لیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جتنا گناہ گار ہے، جتنا بد عمل ہے، جتنا خطا کار ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ جنتی ہے۔ جو مرضی جو فتویٰ لگانے والا ہے، جو حضرت فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان نے کسی کلمہ پڑھنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگایا، جس مسلمان نے کسی کلمہ پڑھنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو وہ کفر لوٹ کے اس آدمی کے پاس واپس آئے گا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا جس نے فتویٰ لگایا ہے۔ فتویٰ لگانے والا کافر ہو جائے گا، جس پہ لگا رہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آج دیکھیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا جی یہ تو کافر ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا۔ پھر جنت کس کے لیے بنی؟ سارے ہی کافر ہیں، پھر جنت تو فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کلمہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔